السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ فقہ کے لفظ سے یا فقہ کے لفظ سے واقف ہوں گے، اور آپ یہ اصطلاحات بھی سنتے ہوں گے، فقہ البیوع یا فقہ الاسرہ، یعنی لین دین سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، اور گھر بار چلانے سے متعلق، میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق جو احکامات ہیں۔ تو اسی طرح شریعت کا ایک حصہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ المشاعر، کہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی فقہ، یعنی دوسروں کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال کیسے رکھا جائے۔ تو یہ چیز ہمیں کتاب و سنت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور سلف صالحین کیا ملتی ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 لوگ جب ہوں تو ان میں سے 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ اس کی جو وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی کہ یہ جو بات ہے وہ تیسرے بندے کو غمگین کرے گی، لعلہ یحزنہ، اس قسم کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ جب 2 بندے آپس میں گفتگو کریں گے، تیسرا بندہ پریشان ہوگا کہ واللہ عالم یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں نہ بات کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مثال۔ دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ہمسایہ وہ اپنے ہمسائے کی طرف سے آئی گئی جو چیز ہے اس کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کے کھر ہی ہوں۔ کھر کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو بکری کے یعنی ٹانگوں کے نیچے جو اس کے آپ کہہ لیں پاؤں والی جو جگہ ہوتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ تو کھاتے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو اتار کے پھینک دیتے ہوں گے۔ تو مقصود کیا کہ یعنی اس قسم کی چیز جسے معاشرے میں بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے، اگر وہ بھی آپ کو ہدیہ آ رہی ہے کسی کی طرف سے، تو اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا خیال رکھا جائے کہ اس نے تو اپنی طرف سے ہدیہ کیا جو اس کی استطاعت میں تھا، تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے سامنے اظہار نہ کیا جائے کہ یہ یعنی کیسی عجیب چیز تم نے مجھے دی ہے۔ تو اسی کی مثالیں جو ہیں نا، اسلامی فقہ میں فقہاء کرام نے بہت ساری دی ہیں۔ 2 باتیں میں بطور خاص عرض کروں گا ہمارے معاشرے کے حوالے سے۔ ایک تو ہے کہ آپ سب واقف ہیں، خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں جب رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے اور پورا ٹبر جو ہے وہ جاتا ہے لڑکی کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کبھی ماموں، پھپھو، خالائیں، پتہ نہیں کون کون، اور لڑکی کو دیکھ کے اور بڑے آرام سے نہ کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، شریعت نے ہمیں اتنی اجازت تو دی ہے کہ آپ دلہا جو ہے یا جو لڑکا ہے وہ لڑکی کو منگنی کے وقت دیکھ لے ایک نظر، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اب اس لڑکے نے دیکھا اور اسے وہ لڑکی نہیں پسند آئی، تو اب وہ یہ نہ کہے کہ لا اریدھا، مجھے یہ اچھی نہیں لگی، میں سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ اس خاتون کے لیے، اس گھر والوں کے لیے یہ ایذاء کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ وہ ان کے مشاعر کا، ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے وہ کوئی ایسا رویہ اپنائیں کہ اگلے خود سمجھ جائیں کہ یہ یعنی ان کا معاملہ نہیں چل سکتا، یا یہ بات آگے نہیں کرنا چاہتے، خاموش ہو جائیں، یا آپ ٹال دیں کہ ہم مزید دیکھتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا بندہ جس کہتے ہیں چٹا جواب دے دینا، یا ان کو کہہ دیں کہ آپ کی بچی میں فلاں خامی ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح اہل علم نے لکھا ہے کہ جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں، دوسری مثال جو میں دینے لگا ہوں، تو مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، اور ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف وہ دوست جس کو مریض خود بلائے، اس کے ساتھ اچھی سلام دعا ہو کہ وہ آئے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے دل کی باتیں کرے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ یعنی جو مریض کی عیادت کے آداب ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ جائیں، سلام دعا کریں، طبیعت کا حال پوچھیں، اچھی بات کہیں اور آ جائیں، اٹھ جائیں وہاں سے۔ کیوں؟ یہ بھی مشاعر کا خیال ہے مریض کے، آپ کو کیا پتہ اس پر آپ کا بیٹھنا کتنا گراں گزر رہا ہے، اسے تنہائی چاہیے ہوگا، یا اسے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مریض کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ لوگ جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ کے دنیا جہان کی باتیں کریں گے، گپے ماریں گے، لمبی لمبی دیر بیٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ ہسپتالوں میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، یعنی رشتہ دار اور سب، تو یہ مریض کے لیے ایذاء کا باعث ہے۔ یہ اسلام کا جو مزاج ہے نا فقہ المشاعر کا، کہ اسلام نے اگلے شخص کے احساسات تک کا خیال رکھا ہے، اس کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب کوئی سائل، کوئی بندہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامتا تھا۔ طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے، یعنی وہ کوئی بات کر رہا ہے اور اپنا معاملہ بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف بندہ، جس کے اتنے زیادہ کام ہوں، اس پوری امت کا انہوں نے کام چلانا، اپنے گھر بار اتنی بیویاں ہیں، ان کے معاملات ہیں، اپنی عبادت، اللہ کے رسول پر تہجد فرض ہے، دیگر عبادات زیادہ ہیں، لیکن وہ اگلے بندے کو یعنی برا نہ لگے، اس کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ آئے کہ انہوں نے مجھے اہمیت نہیں دی، تو آپ اپنا ہاتھ نہیں اسے چھڑاتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ کتنی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے حتی عرف ذلک فی وجہہ، کہ کسی بندے نے بات شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آنے لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں، یا حتی بان الغضب علی وجہہ، آپ کے چہرے پہ غصہ ظاہر ہونے لگتا تھا۔ اور جو کبار صحابہ کرام تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، یا آپ کے قریب رہنے والے صحابہ، وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات، یہ مجلس ناگوار گزر رہی ہے، اور وہ کوئی ایسی بات کر کے معاملہ رفع دفع کراتے تھے۔ جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں آتا کہ ایک اعرابی آیا، اس نے کوئی سوال کیا، کوئی بات کی، اللہ کے رسول کو ناپسند گزری اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ بھانپ گئے اور فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یعنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، یعنی ان کو مزید کوئی بات ناگوار نہ گزرے، تم لوگ خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا کہ ہم دیکھیں بڑوں کو، کوئی بندہ ہماری بات سے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا، وہ اس کی آگے کوئی مصروفیت تو نہیں ہے، وہ اٹھنا تو نہیں چاہ رہا، وہ اجازت تو نہیں لینا چاہ رہا، یا اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے اشارے کنائے میں تو ہم سمجھیں وہ کیا اپنی حاجت بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اچھا کردار ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے منہ سے اپنی حاجت نہیں بیان کرتے، لیکن وہ اشاروں کے نام سے بتانا چاہتے ہیں یار میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں، یا آپ یہاں، یا میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا کریں۔ اس میں ایک بڑا یعنی آپ کہہ لیں غور کے قابل ایک فتویٰ ہے امام احمد کا، ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو مسائل ہے، مسائل ابی داؤد، اس میں انہوں نے نقل کی ہے کہ امام احمد سے پوچھا کہ میری والدہ ہیں اور وہ وضو اور نماز ٹھیک نہیں ادا کرتی۔ اب آپ دیکھیں نماز اسلام کا رکن ہے، اور جس بندے کے وضو ٹھیک نہ ہو، نماز ٹھیک نہ ہو، یعنی بڑی خطرناک بات ہے۔ اب امام احمد سے پوچھا کیا گیا کہ میں اپنی والدہ کو وضو کرنا اور نماز پڑھنا سکھاتا ہوں، لیکن وہ بڑی عمر کی خاتون ہیں، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے دوست ہیں حماد بھائی، وہ اس کا ترجمہ پنجابی میں انہوں نے کیا کہ وہ مجھے آگے سے کہتی ہے میں تیرے نالوں وڈی ہے، تینوں بہت آندا ہے، یعنی تمہیں زیادہ پتہ میرے سے، میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ مائیں اور بزرگ خواتین کہتی ہیں کہ یا والدین کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں ہم سے زیادہ کیسے پتہ چل گیا، اب بتائیں میں کیا کروں، حالانکہ وہ وضو کی بات ہے، دین کی بات ہے، کوئی دنیا کی بات نہیں ہے۔ تو امام احمد نے فرمایا کہ آپ اب نرمی کے ساتھ اپنی ماں کو سمجھاتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ اس پہ غضبناک نہ ہوں، بزرگ ہیں، ان کی نفسیات کا خیال رکھیں، وہ سمجھنے میں دیر لگے گی، یا وہ آپ کی والدہ ہیں تو آپ ان کے مقابلے پہ آ کر کہیں کہ ماں یہ تو دین ہے، اللہ کے دین کے ساتھ تم یہ صحیح نہیں کرو گے، تمہاری نماز نہیں ہوگی، فلاں فلاں، نہیں، وہ غصے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں، اگلی دفعہ پھر سمجھائیں کہ امی جان اس طرح کر لیں، ایسے سنت میں آتا ہے، یہ بات ہے، تو پیار پیار سے لگے رہیں آپ۔ تو یہ چند مثالیں فی البدیہہ میرے ذہن میں آ رہی تھیں اور میں نے سوچا یہ بیان کیا جائے، کیونکہ معاشرے میں جو ہے نا واللہ بڑے یعنی المناک، اور آپ کہہ لیں کہ تکلیف ہوتی ہے بہت ساری باتیں دیکھ کر کہ لوگ کس طرح یعنی احساسات سے عاری ہو جاتے ہیں بالکل ہی۔ اور بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں، مہمان آئے ہیں، دوست یار آئے گئے ہیں، کوئی مجلس ہے، کوئی بندہ ایسی بات کر رہا ہے، اگلے کا پتہ ہی نہیں اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات چل رہی ہے۔ اب دوستوں کی مجلس ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا ایک دوست ہوتا ہے، سب لوگوں کا جو ہے نا رخ اس کی طرف ہوتا ہے، وہ آپ کہہ لیں اس پر جگتیں چل رہی ہیں، اس پر لطیفے چل رہے ہیں، وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے بظاہر، لیکن کیا کبھی کسی نے غور کیا، اس سے الگ سے پوچھا یار یہ میری فلاں بات آپ کو بری تو نہیں لگ گئی، اس کے آپ نے یعنی مشاعر کا، اس کے احساسات کا آپ نے خیال رکھا؟ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، شریعت جو ہے نا وہ ہمیں کہتی ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ فقہ المشاعر ان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔